حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے جب یمن کا قاضی بنا کر کے رخصت کیا تو ان کو گھوڑے پہ سوار کیا اور خود حضور ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں کرتے جا رہے تھے، اور فرمایا معاذ یوں فیصلے کرنا، یوں فیصلے کرنا، یہ سب ارشاد فرما رہے تھے۔ کچھ آگے چل کے حضور نے فرمایا جب تم واپس پلٹو گے تو میری قبر کے قریب سے گزرو گے۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی تو حضرت معاذ بن جبل پر بجلی بن کے یہ خبر گری۔ حضور کے وصال کی خبر کوئی چھوٹی خبر تو نہیں تھی، صحابہ کی تو زندگی حضور ہیں، اور ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ، مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو یہ خبر قیامت کی خبر تھی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ آقا کریم نے رخ مدینہ المنورہ کی طرف موڑ لیا اور یہ زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ جب بہت زیادہ رو رو کے نڈھال ہو گئے تو آقا کریم نے حضرت معاذ کو تسلی دیتے ہوئے جو لفظ کہے وہ سنیے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا و حیث کانوا۔ معاذ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے متقی غلاموں کے ساتھ ہوں، من کانوا و حیث کانوا، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، تو انہیں معیت رسول بھی حاصل ہے جو تقوی کے نور سے مالا مال ہے۔ حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے انہیں، اور اللہ کی قربت بھی انہیں نصیب ہوتی ہے جو تقوی کے نور سے مالا مال ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، ان کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو اللہ نے اپنا قرب دے دیا، اپنی معیت کا جمال عطا کر دیا، پھر کوئی چیز پیچھے رہ گئی؟ اس لیے ہمارا دین ہمیں اتقاء کے نور سے مالا مال ہونے کی تلقین کرتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ سیام ہمیں عطا کیا ہے، یہ برکتوں بڑا مہینہ، اور اس مہینے میں تقوی حاصل کرنا مشکل نہیں، آسان کر دیا گیا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ ماہ سیام کی اپنی برکتیں اور اعمال کے ثواب کو 70 گنا کر دیا گیا ہے۔ شیاطین کو جکڑ کر کے ہمارے لیے نیکی کرنے کے راستے اور آسان فرما دیے گئے ہیں، اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو ایسے مبارک لمحوں کو بھی ضائع کر دے اور برباد کر بیٹھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس مہینے کو بھرپور انداز سے بسر کرنا ہوگا، دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں،